شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ۔ تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل پولتوانا شہر جو کہ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے اس میں حاضر ہیں اور ایک قبرستان میں آئے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو قبریں بنی ہیں ان تمام قبروں کے اوپر ایک گرین کلر کی جڑی بوٹی لگی ہوئی ہے جو باقاعدہ خود لگائی گئی ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا مقصود ہے کہ کیا اس طرح کی گرین کلر کی گھاس یا جڑی بوٹی قبروں پر لگا سکتے ہیں، اور کیا اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ جواب عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دعائے بے حساب مغفرت کا طلبگار۔ یہ ہے کہ قبر پر بوٹی لگا تو سکتے ہیں کہ جب تک یہ جو بھی گھاس ہے کانٹے ہیں جو بھی یہ تر رہیں گے تسبیح کریں گے، اور ان کی تسبیح سے میت کا دل بہلتا ہے۔ تو پھول بھی ڈال سکتے ہیں، گھاس وغیرہ تر، یا جیسے مروے کا ہمارے یہاں رواج ہے، باب المدینہ میں مروے کی گھاس ڈالی جاتی ہے، پودے چھوٹے چھوٹے، تو وہ مطلب رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب قبروں کا انداز ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔ یہ انہوں نے جو انداز لگا نا بنگلہ نما پارک، تو اس سے ظاہر ہے کہ لوگ ایک انجوائے کریں گے، تفریح دیکھیں گے، اس کو تعجب سے دیکھیں گے۔ اب ہمارے یہاں کی قبرستان کی جیسے ٹوٹی پھوٹی قبریں دکھاتے ہیں اسکرین پر، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جیسے اوپر سے بالکل پکی اور کر دیتے ہیں اس کو، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگرچہ جائز ہے اوپر سے پکی کرنا، لیکن یہ عوام الناس کا ایسا کیا نہ جائے، بلکہ وہ بزرگوں کا ایک اپنا ہوتا ہے، اس کو باقی رکھتے ہیں، سب کچھ اس کی ترکیب ہوتی ہے، عوام کو وجہ سے سادہ سادہ چھوڑ دیا جائے۔ جبھی تو قبرستان کا ایک عبرت والا منظر بنتا ہے، وہ ساری متسنگ مرمر کی خوبصورت قبریں بنی ہوئی ہوں تو اس میں وہ ذہن بنتا نہیں ہے، عبرت کا کم بنتا ہے اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام نبی ہوئے، ان کا شرح الصدور میں حکایت ہے کہ ایک بار کچھ قبروں سے گزرے تو وہاں ان پر عذاب ہو رہا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد گزرے تو وہ قبریں مٹ چکی تھی اور عذاب بھی اٹھ چکا تھا، تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ ان کو تو عذاب ہو رہا تھا، یہ اب یہ کس طرح معمون ہو گئے، عذاب کیسے ان کا اٹھا لیا گیا؟ تو فرمایا کہ ان کی قبریں مٹ گئیں، تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ یا اب یہ ہے کہ نہیں مطلقاً کہ جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں ایسا کچھ ہے؟ یعنی وہ یہی شرح صدور میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے حوالے سے لکھا کہ اس کے فوائد لکھے کہ اس پر رحم فرمایا گیا، لیکن حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ٹوٹی پھوٹی قبریں بعد میں دیکھی تھی تو فرمایا کہ یہ ان پر رحم کیا گیا۔ تو یہ قبریں جو مٹ جاتی ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، یہ بھی ایک بے کسی کا نقشہ ہوتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ جیسے اسلام میں سادگی کو بڑی پذیرائی ہے، اور خاص کر جب نماز استسقاء پڑھتے ہیں نا اس وقت تو بالکل مسکینی کی سی صورت بنانی
تکلفاً بنانے کا مطلب یعنی کہ اس میں ترغیب ہے، بالکل یعنی کہ پرانے کپڑے ہوں اور بچوں کو لے جایا جائے، مویشیوں کو بھی لے جایا جائے، اور ننگے سر روتے ہوئے اور بالکل یعنی کہ مسکین صورت بن کر وہ نماز استسقاء کے لیے یہ جیسے چلے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش پر لائیں. اب وہ ٹھاٹ ٹھٹھارے کے ساتھ اور بالکل کرو فرق کے ساتھ جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی. لیکن وہ جو کرو فر ہے یا ٹھاٹ ٹھٹھارا جس کو میں نے کہا، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے تو وہ گناہ نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، کہیں وہ بھی مفید ہوتا ہے. جیسے بعض بزرگوں سے وہ عمدہ لباس بھی پہننا ثابت ہے. خود حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا. تو کسی نے عرض کیا کہ اللہ والوں کو یہ لباس کیسے زیب دیتا ہے؟ تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اس خوبصورت جبے کے اندر ڈالا. اس کو دیکھو ذرا ٹچ کرو، اندر وہ کھردرا لباس تھا. تو آپ نے فرمایا ھذا للحق، یہ اللہ کے لیے، ھذا للخلق، یہ مخلوق کے لیے. یہ لوگ گن کھا کر بھاگے نہیں. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں اللہ والوں کی، موقع کی جیسا موقع. یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، ھذا للحق ھذا للخلق. وہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 852 پر قبر سے تر گھاس نوچنے کا جزئیہ موجود ہے. قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ظاہر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ماموں زاد بھائی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہوں کودتی ہوں، تو کیا جب یہ بڑا ہو جائے گا اس سے کیا پردہ کرنا ہوگا؟ اگر یہ زندہ بچ گیا، بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، آپ بھی خیر سے زندہ رہی، بالغہ بن گئی، تو شریعت کا حکم ہے کہ دونوں میں پردہ ہو جائے گا. ایک کزن جو ہوتے ہیں نا آپس میں، چچا زاد، مامو زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، یہ آپس میں بولتے ہیں ہم بھائی بہن ہیں. تو یہ چچا زاد، یہ بھائی بہن سگے بھائی بہن نہیں ہوتے، اور ان میں شریعت نے پردہ رکھا ہے. بے پردگی ان میں حرام ہے آپس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان میں تو شادی بھی تو ہوتی ہے نا، اور جائز بھی ہے. تو کیا سگی بہن سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، حرام. جو سگے بھائی بہن کی شادی کو حلال بولے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، گیا اسلام سے. تو ان میں تو جائز ہے کزنس میں آپس میں شادی. تو بہرحال ان میں پردہ ہے، اور شرعی پردہ کرنا چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. 1437 سن ہجری کے رجب المرجب کی 27ویں شب میں نے مدنی مذاکرے میں عیسائی بہنوں کے سجدے کے تعلق سے غلط مسئلہ، غلط فہمی کی وجہ سے بتا دیا کہ ان کو بھی 10 انگلیاں پاؤں کی مردوں کی طرح سجدے میں لگانی ہے. میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اصل مسئلہ عرض کرتا ہوں. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 21 پر رد المحتار اور عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسلامی بہنیں، عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے،
اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں. سجدے اور قعدے یعنی التحیات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں. قعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جنید رضا اتاری کویت کابینہ. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی 15 شعبان کو قبرستان میں جانا ثابت ہے؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شب برات یعنی 15ویں رات شعبان المعظم کی جنت البقیع شریف میں جانا ثابت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گزشتہ ابھی جو بڑی رات گزری شب معراج، اس میں ایک سوال ہوا تھا جس کا جواب غلط ہو گیا تھا، تو اس کا ازالہ کرنے لگا ہوں میں. سوال: صاحب ترتیب سوتا رہا، ظہر نکل گئی، یہاں تک کہ عصر کا مکروہ وقت آ گیا، تو اب وہ ظہر پڑے گا یا عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے قضا پڑے گا؟ اس کا جو جواب دیا گیا تھا وہ غلط تھا، اور وہ غلط جواب میں پورا آپ کو سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ صحیح جواب عرض کروں گا. تو غلط جواب یہ تھا صرف عصر پڑے گا اور مغرب سے پہلے ظہر قضا کرے گا، کیونکہ اس مکروہ وقت میں کوئی فرض نماز شروع ہی نہیں ہوتی سوائے اس دن کی عصر کے. بہار شریعت میں ہے طلوع، غروب و نصف النہار، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا. یوں ہی سجدے تلاوت و سجدے سہو بھی ناجائز ہے. البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. در مختار میں مکروہ وقت میں نفل قرات تحریمی کے ساتھ منعقد ہو جائیں گے، فرض منعقد ہی نہیں ہوں گے. اس کے تحت رد المحتار میں پہلی نوع یعنی فرسٹ کائنڈ، پہلی قسم میں جن نمازوں کو ہم نے بیان کیا وہ جب اوقات مکروہ میں شروع کی جائیں تو منعقد یعنی شروع ہی نہیں ہوں گی. یہ جواب غلط تھا کہ وہ صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ اور ہے، تو وہ درست جواب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 703 پر ہے. ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے، مستحب وقت ہونے کی ضرورت نہیں. تو جس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آفتاب زرد ہونے سے پہلے ظہر سے فارغ نہیں ہو سکتا مگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے دونوں پڑھ سکتا ہے، تو ظہر پڑھے پھر عصر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام قاسم رضا اتاری عمان سے عرض کر رہا ہوں. سنا ہے آسمانوں پر ایک درخت ہے اور اگلے سال جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے اس کے نام کا پتا جڑتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ارشاد فرما دیں. ہر سنی سنائی بات درست ہوتی نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہی ہے نا، اور میں نے آج آپ سے سن لیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موریشس سے عبداللہ اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد، شب براعت کی کوئی خاص عبادت ہو تو ارشاد فرما دیں، اور شب براعت ہمیں کیسے گزارنی چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. تو عبادت میں گزاری جائے شب براعت، اور یہ ویسے بھی ماہ درود و سلام ہے. ماہ درود و سلام میں اس لیے کہتا ہوں اس کو کہ ایسے اقوال ہیں کہ جو آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم. یہ شعبان المعظم میں یہ آیت نازل ہوئی. اس ماہ مبارک میں یہ القول البدی وغیرہ میں لکھا بھی ہے کہ ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنا مستحب ہے. غنیت الطالبین میں بھی یہ لکھا ہے اور القول البدی میں یہ لکھا ہے. غنیت الطالبین سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب ہے اور القول البدی علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے، جو بہت بڑے بزرگ اور محدث بہت بڑے عالم گزرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے نفل بھی ہیں مخصوص، آقا کا مہینہ میں بھی لکھے ہیں، اور پہلے بھی 100 نفل پڑھنے کا بھی ایک مطلب فضیلت بیان ہو چکی ہے، جو مدنی چینل پر بھی چلی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو چلایا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو اس وقت مدنی چینل پر جیسے اچھی نیتوں کے ساتھ سن رہے ہیں وہ بھی عبادت میں ہے. یہ بھی عبادت ہے کہ اس وقت ہم کوئی جو بھی باتیں کر رہے ہیں دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل ذکر ہی ہے. نیکی کی دعوت، علم دین کی باتیں، یہ سب ذکر. اللہ 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 یہ بھی ذکر ہے، اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے. تلاوت بھی یہ بھی ذکر ہے. درود و سلام یہ بھی ذکر ہے. نعت شریف یہ بھی ذکر ہے. تو اجتماع ذکر و نعت جاری ہے، تو یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی گلدستہ. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس مسجد میں تاخیر سے جمعہ ادا کیا جاتا ہے تو اس مسجد کے نمازیوں کو کس مسجد کی اذان اول سے نماز کے لیے صحیح کرنا واجب ہے؟ پچھلے مدنی مذاکرے میں اس سوال کا جواب غلط ہو گیا تھا. انہیں جواب یہ دیا گیا تھا کہ جو بھی پہلی اذان ہوگی، چاہے نماز کہیں بھی پڑھنی ہو، اس پہلی اذان کے بعد وہ اس کو کاروبار وغیرہ سب منع ہو جائے گا اور اس کو صحیح واجب ہو جائے گی. پہنچنے کی کوشش کرنا جمعے کی نماز کے لیے واجب ہو جائے گا. تو وہ جواب درست نہیں تھا. درست جواب یہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس مسجد کی جب پہلی اذان ہوگی اس وقت سے اس پر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنا واجب ہو جائے گا، اور دیگر جو معاملات جو ممنوع ہیں وہ اب اس پر ممنوع ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں شمشیر اتاری چھتیس گڑھ بلاسپور سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے. نام اعمال کے شروع ہونے کے پہلے دن بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب گناہ نہ ہو، مگر آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہوتی جاتی ہے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ مند پڑ جاتا ہے.
اس کیفیت کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ باپا جان اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ اپنی صحبت پر غور کر لیجئے۔ اگر صحبت دنیا داروں کی ہے، بے نمازیوں کی ہے، ماڈرن دوستوں کی ہے، غیبتیں کرنے والوں کی ہے، فضول گوئی اور فضول پنچاتوں میں، جیسے آج کل تو تقریباً اکثر یہی ہے، تو اگر اس طرح کی صحبت ہے تو ایک بندہ کس کا مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ نیکیوں کا معاملہ جو نا یہ آزمائش ہوتی ہے، اس میں دشواری ہوتی ہے، گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو گناہ میں ہاتھوں ہاتھ لذت بعض اوقات ملتی ہے، اور نیکیوں میں لذت ملنے کا پیریڈ جو ہے نا یہ بہت بعد میں آتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے 20 سال تک قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خوب مشقت اٹھائی، میں نے دل لگتا ہی نہیں تھا، پڑھے جاتا تھا 20 سال میں نے اس میں ریاضت کی، میں نے محنت، پھر میں نے 20 سال کے بعد جو ہے نا 20 سال خوب نفع اٹھایا تلاوت میں، مجھے بڑا ذوق و لذت کا سلسلہ رہا۔ تو اس لیے وہ ایک دم سے بندہ بولے کہ مجھے یہ سب کچھ مل جائے بیٹھے بٹھائے، یہ کیسے ہوگا؟ اول تو سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ چپت مال لینے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ یہ رو رو کر توبہ کی، اس کا بھی سچی توبہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سچی توبہ اس صورت میں ہوگی کہ جو بھی گناہ کیا اس کا اقرار کرے، یہ ہے گناہ، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، ایم کرے پکا، میں اب کبھی بھی نہیں کروں گا یہ گناہ، یہ توبہ ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس طرح سچی پکی توبہ آج کر لے اور نیکیوں کا ذہن بنا لے۔ بری صحبت سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی نا، کیونکہ بری صحبت میں بیٹھنا جبکہ کوئی شرعی مصلحت نہ ہو، شرعی مصلحتیں ہوتی ہیں تو شرعی مصلحت نہیں ہے، بس وہ حظ نفس کے لیے بیٹھتے ہیں آج کل جنرلی، تو بری صحبت میں بیٹھنا یہ خود گناہ کا کام ہے، ایک کار ثواب تھوڑی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہے، قرآن کریم صاف ارشاد ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ، میں بھول کر بیٹھ بھی گیا تو اٹھ جائے وہاں سے، یاد آ گیا یا ان میں کہاں پھنس گیا، وہ تو غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہاں میں ہاں کرتے تو پھنستے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو وہ انگلی ڈالتے ہیں کاکڑے میں کہ تو بولتا ہے کوئی نہیں ہے۔ اور بعضوں کی تو عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے اور پھر وہ رائے لیں گے، کیا بولتے ہو تم، صحیح ہے نا، غلط تو نہیں کر رہا، میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ اب کس کی ہمت ہے بولے کہ تو بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ظاہر کہاں بولے گا؟ تو اگر زبان سے نہیں بولے گا تو یوں کرے گا، تو یوں بھی تو ہاں کیا نا۔ تو ایسی صحبت میں خود غیبت نہیں کرتا تو غیبت سننے میں مبتلا ہوگا، ہاں میں ہاں کرنے میں، گناہ بری باتوں میں، ظلم والے معاملات میں، تائید میں ہاں کرنے میں یہ پھنسے گا۔ اور جو نوستیں لعنتیں اس گناہ کرنے والے پر، اس فاسق معلن پر اتریں گی، اس میں یہ بھی پھنسے گا، یہ اس کا امکان رہے گا کہ یہ بھی اسی میں پھنس جائے۔ اور وتر کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ توجہ رکھیں کہ آپ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اور میں تیرے فاجر بندوں کو، یا اللہ تیرے نافرمان بندوں کو، تیرے بے حیا بندوں کو ترک کرتا ہوں۔ تو یہ وتر میں تو وعدہ کیا اور جا کر سیدھا ادھر بیٹھ گیا اپنے انہی دوستوں کے پاس۔
تو بہرحال یہ کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو اگر نہیں بچاتے تو پھر نیک بننے کے سنہرے خواب دیکھنا، یہ نہیں کہوں گا چھوڑ دیں، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ نیک بننا جو ہے نا پھر ہوگا بڑا دشوار، بہت بڑا دشوار ہوگا۔ اس لیے اس صحبت سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور جان چھوڑانی ہوگی، اور آ جائیں عاشقان رسول کی صحبت میں، مسافر بنے مدنی قافلوں کے، مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، وہ پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں آپ، اب دیکھیں نیک بنتے نہیں بنتے، دل لگتا نہیں لگتا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا دل لگ جائے گا۔ 12 روزہ مدنی کورس کر لیں، 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کر لیں، انشاءاللہ ضرور دل لگے گا۔ اگر آپ نوجوان ہیں ممکن ہے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، عالم کورس جس کو بولتے ہیں، تو علم دین میں لگ جائیں۔ آپ چھوٹے مدنی منع ہیں تو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، آپ قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیں، حفظ نہیں کرنا چاہتے ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بالغ ہیں، دن کو کام کاج ٹائم نہیں ملتا، تو رات کو بھی اکثر عشاء کی نماز کے بعد، کہیں فجر کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے علاقوں میں، تو جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اس میں 40 منٹ کے آس پاس وہ وقف ہوتا ہے، کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے عام طور پہ 40 منٹ کے لیے، وہاں قرآن کریم پڑھیں، آپ دعائیں بھی سیکھیں وہاں۔ تو اس طرح کچھ کریں گے تو ہوگا نہیں۔ یہ سارے ہمارے نظام یہ جتنے ہیں سب مفت ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، کریں تو صحیح کچھ۔ یہ جتنے مبلغین ہیں، یہ ہمارے آج یہ مدنی ہیں اور ماشاءاللہ علماء ہیں، بعض مفتی بن گئے، آپ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ بھی ماڈرن ہوتے تھے، ان میں ایک تعداد بالکل کھلن رہے اور گلیوں میں آوارہ گردیاں کرنے والے، پھر جب دل چوٹ کھایا تو آج ماشاءاللہ عالم اور مفتی بن گئے، حافظ قرآن بن گئے، مبلغ اسلام بن گئے، نیکی کی دعوتیں دینے والے بن گئے، خوف خدا میں رونے والے، عشق رسول میں رونے رلانے والے بن گئے۔ آپ آئیں نا، یہ مدنی ماحول آپ کے لیے حاضر ہے۔ خالی مطلب چاہنے سے نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ کہ میں نیک بن جاؤں، چاہنا اچھی بات ہے، لیکن نیک بننے کے لیے ہاتھ پیر بھی مارنے پڑیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی بھی پابندی کریں، یہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی کام ہے۔ اجتماع میں نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، سنتوں پر بیانات ہوتے ہیں، رقت انگیز دعا ہوتی ہے، مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، اور بے شمار مقامات پر دنیا میں ہوتا ہے اجتماع۔ باب المدینہ میں غالباً 11 یا 12 ہو گئے، 12 مقامات پر، 3 کم 15 مقامات پر باب المدینہ کراچی میں یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو مغرب کے بعد۔ یہاں آپ کو قریب پڑے مدنی مرکز، وہاں پوری رات اللہ کرے نصیب ہو جائے اب گزاریں، تہجد بھی پڑھیں، وہاں فجر پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، ساری رات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے پوری رات رکنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور شروع کا حصہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ پوری رات کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ہمت کریں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ 28 شعبان المعظم بلبل روضہ رسول، مبلغ دعوت اسلامی اور مرکزی مجلس شورا کے پہلے نگران حاجی مشتاق عطاری کا یوم آ رہا ہے، یوم مشتاق۔ تو ان کے یوم کے سلسلے میں، ان کے ایصال ثواب کے لیے 28 شعبان المعظم 5 جون، اچھا اس دن وہ 28 تاریخ کو 5 جون سیم ہے، جاگے پیچھے اچھا 29ویں شب ہو جائے گی یہ، اچھا ان کا وصال 29 شعبان کو ہوا، اور یہ عرس ان کا جو بھی یوم، ہم لفظ عرس یہاں نہیں بولیں گے کیونکہ وہ عرس اولیاء کرام کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پرکھ لیں کہ وہ ولایت کی منزل پر پہنچ گیا تھا،
تو اس لیے ہم احتیاطاً ہم یوم ہم نے رکھا ہے. تو ولی بھی ہو تو اس کے لیے یوم کہنے میں حرج نہیں ہے. تو یوم مشتاق، یوم فاروق، یوم زمزم رضا، تو ان کا یوم منا رہے ہیں انشاءاللہ. تو جامع مسجد کنز الایمان جہاں اس نے کئی سال امامت و خطابت فرمائی، بابری چوک باب المدینہ جامع مسجد کنز الایمان، وہاں بعد نماز مغرب 5 جون بروز اتوار، بعد نماز مغرب قرآن خوانی، بعد نماز عشاء اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رکھا گیا ہے. تو تمام عاشقان رسول جن سے بن پڑے ضرور اس میں حاضری دیں. کیا یہ براہ راست مدنی چینل پر؟ ہاں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ براہ راست بھی ہو جائے وہاں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ہاں بتا رہا تو یعنی کہ ظاہر میرے پاس آلہ نہیں ہے، ویسے ولایت کی علامات ہوتی ہیں، وہ صحیح آپ نے توجہ دلائی. وہ ایک تو یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو لوگ ولی کہیں مسلمان، مگر مسلمان وہ جو علم و صلاح علماء صلاح، عام مسلمان تو داڑھی منڈوں کو ولایت دے دیتے ہیں. چرسی بنگڑی لگے دم تو مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں رنگین کپڑے پہن کر. ان کو بولتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے، تو ہوتے ہیں پہنچے ہوئے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، پہنچے ہوئے ہوتے تو شیطان تک پہنچے ہوتے. ان کی ولایتیں اور کرامتیں سناتے ہوتے. تو عوام یعنی لوگ جس کو ولی کہیں اس کی مراد یہ نہیں ہو سکتی. لوگ جس کو ولی کہیں اس میں یہ کہ اہل فہم و دانش، اہل علم و صلاح ہے نا، اہل تقوی، وہ جس کو ولی کہیں وہ ولی. تو ابھی تک ان کے بارے میں یہ چرچا اور شور اٹھا نہیں ہے. اہل علم اور صلاح میں اگر آپ لوگ اٹھائیں گے شور تو ٹھیک ہے، پھر ہم اسی پہ ڈن کریں گے. حسن ظن رکھنے میں حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہوگا، بخش دیا ہے، یہ نبی خبر دے سکتا، ہم نہیں دے سکتے. چاہے لاکھ خوابوں کے ذریعے بشارتیں ملے، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں چلا گیا. جیسے بولتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کو پہنچ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، آج کل ہمارے یہاں بولتے ہیں. تو اس میں بھی یہ غیر محتاط جملے، انتقال کر گیا، مرحوم. مرحوم کے معنی یہ دعا ہے کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے. جہاں بحق کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک عام لفظ ہے، جہاں بحق، اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی، یہ ہے. تو پھر تو کوئی اس میں کلام نہیں ہے درست، نہ غیر محتاط بھی نہیں ہے. جہاں بحق، فلاں جہاں بحق ہو گیا، یا اتنے لوگ جہاں بحق ہو گئے. اب مسلم نان مسلم سب کے لیے ہو سکتا ہے یہ بولتے ہو. ویسے مسلمانوں کے لیے یہ جملہ مجھے نہیں پسند، یہ کبھی کبھی بولتے ہیں، ہمارے مبلغین بھی بولتے ہیں، میں کبھی کبھی اصلاح بھی کرتا ہوں کہ وہ ہلاک ہو گئے، اتنے مسلمان ہلاک ہو گئے. میرے کو مزہ نہیں آتا. ہلاک یہ تھوڑا توچھڑا لفظ ہے. اتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنی اموات ہوئی، اتنے مسلمان فوت ہو گئے، یہ جملے الفاظ موجود ہیں. جس کا جوان بیٹا حادثے میں فوت ہو گیا، اس کو کوئی بولے گا نا کہ وہ ہلاک ہو گیا تو مزہ نہیں آئے گا، اس کے باپ کو برا لگے گا. مجھے اپنا تجربہ ہے کہ میرے ماموں جان، ایک ہی ماموں جان تھے، اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے، یہ کچل گئے، بس میں کچل کر انتقال فرما گئے ایکسیڈنٹ میں. تو اخبار میں نے خود پڑھا تھا ان دنوں، ان کے بارے میں گجراتی کے اخبار میں، وہ دیکھو یاد رہ گیا مجھے، کتنی وہ برا لگا تھا وہ جملہ. اومنی بس پہلے چلتی تھی، اومنی بس، اب پتہ نہیں شاید اب نہیں چلتی. اومنی بس تڑے نور محمد کچڑائی مریو،
नूर मोहम्मद मेरे मामू जान का नाम था, वो ओमनी बस तले कुचल कर मर गया। मुझे बुरा लगा था, मैं तो अखबार वालों से लड़ाई करूंगा जाकर के, तुम्हारा मामू वो भी एक ही हो और बेचारा इस तरह, वो गया भी किस तरह था, मेरे मामू जान गए किस तरह थे, पहली बेटी की शादी के जहेज का ऑर्डर बुक करवाने के लिए गए थे और एडवांस वगैरह देकर ये पलटे थे, और बस में चढ़ने गए वो तो पाँव में पहले वो हम सपाट बोलते थे, ये पहनते थे बड़े बूढ़े लोग, सपाट स्लीपर या पता नहीं सपाट, अब तो नहीं नजर आती वो, एक तरह के चप्पल थे वो, उनके पाँव से शायद निकल गया ये सुना है, वो उसको दुरुस्त करने गए या उठाने गए, इसमें बस चल पड़ी और बेचारों का सर जो था पहिए के नीचे के भेजा और इस सर बेचारों का उछल गया। अल्लाह बेचारों को तरीके रहमत फरमाए। तो इस तरह इनकी कर्बनाक वफात हुई, और ऐसी जवान बेटी जिसकी पहला ये बेचारों की खुशी का मौका था। तो अब ये अखबार वाले भी, मैं ये नहीं कहता जालिम होते, इनको सोचना चाहिए, मुसलमानों के बारे में तो कम से कम ऐसा ना लिखे, गैर मुस्लिम के बारे में भी ऐसा लिखेंगे बुरा तो लगेगा ना उनको भी लाना तो है ना इस्लाम की तरफ। कोई इस्लाम ने हमें हुक्म तो नहीं दिया ना कि उनको गालियां दे और इनके लिए घटिया अल्फाज बिला जरूरत इस्तेमाल करें। तो यूं बहरहाल ये कि ये होता हलाक, इतना ये हलाक हो गए, कुचल कर मर गया, और ये अखबार वालों को भी इस पर गौर करना चाहिए। अगर वो लिख देंगे इतनी अमवात हुई या फुला एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया, फौत हो गया, तो आपका क्या जाएगा यार, क्या नुकसान होगा आपका? शायद किसी का दिल दुखने से बच जाएगा। इसी तरह गुफ्तगू में भी एहतियात, तो मोहतात अल्फाज हो तो कोई खर्च भी तो नहीं होता, पैसे भी तो नहीं लगते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मदनी गुलदस्ता। एक शबे मेराज एक मसला, एक सवाल हुआ था, अगर जनाजे के सामने कब्र हो तो नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये दिया गया था, अगर सुतरा हो जाए, जिस चारपाई पर जनाजा है, अगर सुतरा हो जाए जिस चारपाई पर जनाजा है, उससे तो हरज नहीं, वरना जमीन पर रखा है तो कब्र का सामना होगा और मकरूह तहरीमी करार पाएगा। ये जवाब, इस मजमून का जवाब दिया गया था। तो ये जवाब गलत था, मैं उससे रुजू करता हूँ, और सही जवाब ये है न सवाल, अगर जनाजा के सामने कब्र हो तो नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? जी अदा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, क्योंकि नमाज जनाजा हकीकतन दुआ है, नमाज नहीं, मजाजन इसे नमाज कह दिया जाता है, और कब्र पर दुआ करने में कोई हरज नहीं, बल्कि मशरू है न शरअन, ये है मतलब। दूसरा ये कि नमाज में भी कब्र सामने होने की कराहत नमाज के सबब से नहीं, बल्कि रुकू और सुजूद की वजह से है, और नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं होता, लिहाजा कोई कराहत लाजिम नहीं आएगी। अलबत्ता कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ने में ये एहतियात जरूरी है कि कब्रों की हुर्मत पामाल ना हो, यानी ना जनाजा कब्र के ऊपर हो और न ही सफ़े बनाने में कब्रों की बेअदबी हो। फतवा अमजदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 333 मकतबा रज़विया पर है। सदरुल शरीआ मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी से इसी तरह का सवाल हुआ, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो ये, कब्र सामने हो तो नमाज मकरूह तहरीमी और दाहिने बाएं राइट लेफ्ट हो तो हरज नहीं, और नमाज जनाजा में कब्र सामने हो जब भी हरज नहीं,
کہ یہ حقیقتاً نماز نہیں بلکہ دعا ہے. امیر سنت کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب برات کے موقع پہ ایک دوسرے سے معافی مانگی جاتی ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ مختلف ذہنیت کے بھی ہیں. اگر کسی ایک سے معافی مانگی جائے تو اس کا ایشو بنا کے بڑا واویلا مچا دیتا ہے، دیکھو اس نے غلطی کی کہ مجھ سے معافی مانگی ہے، تو اس سے بڑا فساد کا اندیشہ ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی سے جو معافی نہ مانگ سکے کسی قصور کی وجہ سے، جو ضروری سمجھتا ہو کہ معافی مانگی جائے اور نہ مانگے تو اس سلسلے میں دوسرا کون سا اقدام کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی تلافی ہو جائے. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ میری درخواست ہے، اس کا حل بتا دیں تاکہ ہماری ذہنی الجھن دور ہو جائے. یہ جو شب براءت میں معافی مانگی جاتی ہے نا، یہ ایک احتیاطی معافی ہے. اگر کسی نے کسی کا واقعی حق تلف کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو شب براءت کا انتظار نہیں کرنا ہے، فوری طور پر اس کو تو راضی کرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے، خوش کرنا ہے اس کو. اب اس میں معافی مانگنے میں اگر وہ طنز کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن معافی تو مانگنی پڑے گی. طنز بھی سہ لے، کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کو برداشت کر لے، لیکن اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے یہ طنز کب کرتے ہیں، مذاق کب اڑاتے ہیں عام طور پہ جو معافی مانگنے جاتا ہے اس سے، وہ خود ان کے ساتھ تھوڑا وہ ہوتا ہے رف اسٹائل، اور ضرورت سے زیادہ فری، مذاق مسخری. اور تو اس طرح کا جب آدمی ہوگا وہ معافی مانگے گا تو اب تو برداشت تو کرنا پڑے گا اس کو. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنائے اس کو. ایک بار کسی نے سوال کیا تھا ایک موقع پر مجھ سے، وہ اس میں خصوصی مدنی مذاکرے میں، اس کی آواز بیچارے کی تھوڑی آزمائش والی تھی. جس طرح وہ بول رہے تھے کہ سامنے والے کو ہنسی آئے یا جو بھی ہو، تو وہ بولے تو بولا میری آواز کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ میں نے ان کو صبر کی تلقین کی، مشورہ دیا. پھر میں نے بولا کہ آپ کا جب مذاق اڑاتے تو اپنے اوپر بھی غور کر لیں کہ اگر آپ غصے میں آ جاتے ہوں اور اس نے ایک بار مثلا آپ کو پاگل بولا تو آپ نے ساری پشتوں کو پاگل بول دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کو کہاں چھوڑیں گے. پھر تو اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ انتقام لے لیا پھر تو اب آپ کو ان سے معافی مانگنی پڑے گی. تو بولا میں نے تو ایک کو 2-3 چپت رکھ دیے تھے، اقرار کیا سب کے سامنے، میں نے ٹھوک دیا تھا اس کو. کیا مجھے معافی مانگنی پڑے گی؟ بالکل مانگنی پڑے گی، راضی کرنا پڑے گا اس کو. نابالغ تھا تو پھر بالغ کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ تھا تو بالغ. اب جو مطلب ترم خان ہو یار، اب وہ کیسے مطلب اس کو کیا ہو مطلب. اس لیے لوگ اسی کو عام طور پہ ستاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں کہ جو بڑبڑ کرے. کتے کو بچہ پتھر مارے گا، کتا اگر کو کو کرے گا نا تو بچے کو تھوڑا مزہ آئے گا، وہ اور پتھر مارے گا، کتے کے پیچھے بھاگے گا. اور کتا کچھ بھی نہ بولے، کو نہ کرے، کچھ بھی نہ بولے، بچہ ایک مارے گا، 2 کنکر مارے گا، چلا جائے گا، بولتا ہی نہیں ہے کچھ. چابی والا کھلونا ہوگا تو بچے کو مزہ آئے گا نا. تو آپ کو کوئی چھیڑے گا تو آپ چابی والے کھلونے کا رول ادا کریں گے تو بچہ لطف اندوز ہوگا، ستائے گا، بڑا بھی ستائے گا. تو اس لیے کوئی اگر آپ کو معافی مانگتے ہیں اور چھیڑتا ہے تو آپ بھی تو چھوڑتے نہیں ہوں گے، یہ بھی تو ممکن ہے نا. پھر تو وہ کام مطلب ترکیب ہوتی. آپ رونی صورت بنا کر ہاتھ جوڑ کے کسی سے معافی مانگے، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی آپ کو طنز کرے، چھیڑے. وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ جوڑتا ہوں، کیا پاؤں پڑوں دے رہے؟ تو پھر وہ سنائے گا ہی نا آپ کو. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے کہ بچپن میں ہم پٹاخے پھوڑا کرتے تھے، جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، ہم نے پٹاخے پھوڑنا چھوڑ دیے ہیں، اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ شب براءت میں جو مروجہ آتش بازی ہے یہ حرام ہے. اگر واقعی شب براءت میں یا اس طرح شادیوں میں بھی آتش بازی جو کی جاتی وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی گناہ کا کام ہے، تو اس طرح کی آتش بازی کی ہے تو یہ گناہ کا کام ہوا. نابالغ تھے جب کی تو اب ظاہر اس کی توبہ تو واجب نہیں ہوتی اور وہ گناہ بھی نہیں تھا. اور اگر کسی نے بالغ ہونے کے بعد کیا عرف پہ اس کو بھی بچپن ہی بولتے ہیں، بالغ بھی 15 20 17 18 بچپن کا واقعہ ہمارا بچپن تھا بولتے ہیں عرفن. تو اب اگر بالغ ہو چکے تھے کہ 12 اور 15 سال کے درمیان لڑکا اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغ یا بالغہ اس طرح یہ ہوتے ہیں، تو اب بالغ ہونے کے بعد کیا تھا تو اب توبہ کر لے، کفارہ نہیں ہے اس کا، سچی توبہ کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آڈیو اور ویڈیو ایک ساتھ. مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، عموماً طور پر آج کل جو گھروں میں عرفے کے حوالے سے بہت زیادہ کلام کیا جاتا ہے گھر کے اندر کہ شب برات کا عرفہ الگ ہے، محرم کا عرفہ الگ ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ جو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اگر محرم سے پہلے ہو جائے یا شب برات سے پہلے، تو مطلب عام عورتوں کا رجحان ہے کہ اس کو بولتے ہیں کہ نا مردوں میں شامل نہیں ہوتا مردہ، مطلب عرفہ ہو جاتا ہے اس کے بعد مردوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے جواب عنایت کر دیجیے. محمد تسلیم اطاری عمان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم، سنا گیا ہے کہ جن عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا ہے شب برات ان کی روح اپنے گھر میں آتی ہے. بعض لوگ اس کو عرفہ بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. تو جن کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوا ہوتا ہے وہ ان کے گھر میں وہ سب جمع ہوتے ہیں. برائے کرم اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ حقیقت ہے. وہ تو شب برات کا ہے میرا خیال روایت. یوم عرفہ تو مجھے تو عوام ہی لگتا ہے، میرا خیال کتابوں میں نہیں لکھا ہے. ہمارے یہاں یوم عرفہ حدیثوں میں تو اس کو 9 ذی الحجہ وہ یوم عرفہ. شب براءت بھی یہ ترکیب بھی وہ نہیں ہے، عوام بولتے ہیں 13 شعبان. یہ شب براءت بھی عربی نہیں ہے، عربی میں نصف شعبان ہے نا، حدیثوں میں نصف شعبان کے الفاظ آتے ہیں. تو شعبان میں یہ شب براءت میں روحیں آتی ہیں اپنے انتقال. اس میں وہ نہیں کہ اسی سال فوت ہوا ہے تو آتی ہیں، یہ ہر سال سمجھے اپنے عزیزوں کے گھر آتی ہیں، اپنے اولاد وغیرہ کے، اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب کرو. اب اس کو مردہ عید ہو سکتا ہے ان معنوں میں عوام بولتے ہوں، تو اب اس کو ہم ناجائز بھی نہیں بول سکتے، بولتے ہیں لوگ. شرعی طور پر یہ اصطلاح نہیں ہے، ہاں یعنی شرعی طور پر یہ مردہ عید اس کو نہیں بولتے. عوام بہت ساری باتیں اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. پھر حلوے کا بھی پوچھا، ہاں وہ اگر لوگ نیاز فاتحہ ایصال ثواب کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تعزیت کرتے ہیں اور انتقال کو 3 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تو اب یہ تعزیت جائز نہیں ہے کہ یہ تجدید حزن ہے، غم کو رینیو کرنا ہوا، نئے سرے سے تازہ کرنا ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 852. مسئلہ نمبر 2، تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں، معلوم نہیں، تو بعد میں یعنی 3 دن کے بعد میں اس صورت میں تعزیت کرنے میں کوئی حرج نہیں.
لیکن یہ جو انداز اختیار کرتے ہیں نا، یہ عید میں بھی کرتے ہیں. جو پہلی عید ہوتی ہے نا، اس میں بھی یہ تعزیت کے لیے بعض جگہ جمع ہوتے ہیں لوگ گھروں پہ اور رونا دھونا کرتے ہیں. یہ ناجائز ہے. ہاں، اس میں اگر کسی نے واقعی تعزیت نہیں کر پایا تھا جس کا عذر لکھا ہوا ہے اور وہ تعزیت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ یہ اس طرح کا مجمع نہیں ہوتا. وہی لوگ ہوتے ہیں جو تعزیت کر چکے ہوتے ہیں. تو اسی مقصد کے لیے عید پہلی عید ہے مردے کی، تو اس میں تعزیت کرنی چاہیے. پہلی عید کو نئے کپڑے بھی نہیں سلاتے ہیں، بلکہ جو سلائے اس کے لیے بھی بہت سے معیوب اس کو سمجھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوان کی موت ہوگی اور یہ اتنے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود انہوں نے نئے کپڑے سلائے، اور اس طرح کا یہ ایک ماحول رہتا ہے عید ایسے مواقع میں. یہ ہے کہ عید کے روز نئے کپڑے، یا نئے بھی ضروری نہیں، دھلے ہوئے لیکن عمدہ کپڑے یہ پہننا مستحب ہے، کار ثواب ہے. نہیں پہنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں پہنا کہ میت ہمارے یہاں ہوئی ہے اور یہ سوگ کی وجہ سے نہیں پہنتا تو گناہ گار ہے. شریعت نے سوگ نہیں قرار دیا. 3 دن کے بعد وہ سوگ صرف بیوی کے لیے، جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد نہیں. بیٹا تو 3 دن تک، باپ بھی 3 دن والا ہے. خود شوہر اگر بیوی فوت ہوگی تو 3 دن والا ہے، ماں بھی 3 دن والی ہے. تو یہ 3 دن والے لوگ اگر یہ اس طرح کریں گے نا تو گناہ گار ہوں گے. اس سوگ کی وجہ سے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، تو ایسا نہ کریں. قربانی نہیں کرتے، یا آپ بعض اوقات وہ دوسروں کیا کروا دیتے ہیں، حصہ ڈال دیں گے کہ اپنے گھر پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، پہلی عید ہے. تو اگر جو اس طرح کے انداز سوگ کی وجہ سے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ویسے حصہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ گھر پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے. جس پر واجب ہے شرائط کے ساتھ، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. وہ قربانی کے وقت میں دنیا میں جہاں بھی اس کی طرف سے قربانی ہو جائے. لیکن سوگ، یہ سوگ اس کا سبب ہے. ہمارے ہاں جو یہ اس طرح کے گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے، تو اس سے بچا کریں. اچھا، یہ باہر جیسے کہ ملک میں قربانی ہوئی نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی، ہے نا، جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اور جہاں قربانی کی جائے گی، دونوں مقام پر وقت ہو قربانی کا. جیسے مدینے میں کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہاں 1 دن پہلے بقرعید ہو گئی، اپنے یہاں 1 دن کے بعد ہوئی. تو ہمارے یہاں 9 تاریخ ہے اور آپ مدینے میں پہلی عید کہ عید کے دن قربانی کرواؤں گا میں، ثواب ملے مجھے زیادہ، تو آپ وہاں بے شک عید ہے اور وہ قربانی ہوئی آپ کی، وہاں آپ کی طرف سے ہوئی قربانی، لیکن چونکہ آپ کے آپ پاکستان میں عید نہیں ہے آج، تو قربانی وہ نہیں ہوگی، وہ کائے گی نہیں قبول. یعنی جو شرعاً وہ قربانی مانی نہیں جائے گی. واجب تھی تو واجب بھی ادا نہیں ہوگا. تو بھلے وہاں عید کے دوسرے دن آپ کروائیں جبکہ آپ کے دن پہلا دن ہے عید کا، وہاں دوسرا دن ہے. تو دونوں جگہ قربانی کا وقت پایا گیا. اور حلوہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، حلوہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے بھی حدیث پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. اور حلوہ ہر میٹھی چیز کو بھی بولتے ہیں، یا حلوہ، حلوہ دونوں الفاظ ہیں نا. بعض محدثین نے اس کو حلوہ کہا ہے اور بعض نے حلوہ. تو ہر میٹھی چیز کو حلوہ میں سب آ گئی میٹھی چیزیں. تو اب یہ کہ حلوہ جو کہ ایک حلال چیز ہے، اب وہ شب برات کو کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو دوپہر کو چاول کھاتے ہیں. ہم لوگ میمن لوگ جو ہیں، ہمارے یہاں دوپہر کو عام طور پہ چاول ہوتے ہیں، ناشتے میں چاول نہیں ہوتے. تو اب روز چاول کھائے کوئی تو اب اس کو کیا بولیں گے؟ آپ گناہ گار تو نہیں بولیں گے، مباح چیز ہے. تو حلوہ اگر کوئی شب برات میں سال میں ایک بار پکاتا ہے تو حرج کیا ہے اس میں؟ جبکہ اس کو واجب نہیں سمجھتا، کمپلسری نہیں سمجھتا. اور جو نہیں کرتا حلوہ اس کو برا بلا نہیں کہتا. پھر اگر کوئی حلوہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. یہی جیسے رجب شریف کے کنڈے، اگر کوئی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا، جو نہیں کرتے ان کو برا بلا نہیں کہتا، تو ایک جائز کام ہے، اس اس پہ کرے تو ٹھیک ہے، کرے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی
اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ بنا دے، اس پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کس صحابی نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ بنایا تھا، کرے گا کوئی؟ حالانکہ کوئی ثابت کر دے کسی صحابی نے مدرسہ تعمیر کیا ہو اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے۔ جب مدرسہ سمجھ میں آتا ہے، کوئی مسجد ایصال ثواب کے لیے تعمیر کر دے، یہ سمجھ میں آتا ہے، آخر حلوہ کیوں پھسل رہا ہے؟ حلوہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسجد بھی کسی صحابی نے ایصال ثواب کے لیے بنائی ہو اپنے والد کے لیے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ حدیث میں تو صراحت وہ پانی کے ایصال ثواب کی ہے۔ سچی بات ہے کہ اگر قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو ثبوت تو اس کا بھی کہا ہے، مروجہ انداز جو ہے قرآن خوانی کا، اس کا بھی ثبوت حدیثوں سے ایصال ثواب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایصال ثواب جائز ہے تو اس لیے ہر جائز طریقے پر جائز ہے، تو اسی طرح حلوہ کھلا کر ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز ہے۔ جس کا منہ میٹھا ہے اس کو حلوہ میٹھا لگے گا، جس کا منہ کڑوا ہے حلوہ کڑوا لگے گا، اپنے منہ کا علاج کرے، حلوے کو کڑوا نہ کہے، اپنے منہ کا علاج کرے نا، کڑواہٹ دور ہو جائے گی، میٹھا ہو جائے گا۔ تو ایصال ثواب کا ہر جائز کام میٹھا میٹھا ہے، اور جو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں اس کو میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کا